بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ میری شوہر آفس جانے سے پہلے میرے قریب ہو کر کان میں بولے، چھت پر قدم مت رکھنا اور میری امی سے دور رہنا۔ میری شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور تقریباً ہر روز ہی میرے شوہر آفس جانے سے پہلے یہ بات کر کے جاتے تھے۔ میرے دل میں طرح طرح کے سوال اٹھتے، مگر یہ سوچ کر چپ کر جاتی کہ ابھی نئی شادی ہے، یہ نہ ہو کہ میرے شوہر کو میرا سوال جواب کرنا ناگوار گزرے۔ اکبر آفس چلے جاتے اور میری نند شہربانو سکول چلی جاتی اور تو میں بھی اپنے کمرے میں گھس جاتی۔ میری ساس مجھے بہانے بہانے سے مخاطب کرتی تھی، مگر میں اکبر کے ڈر کی وجہ سے ان سے دور دور ہی رہتی۔ 2 بجے کے قریب میری نند سکول سے واپس آ جاتی اور وردی تبدیل کیے بنا ہی چھت پر چلی جاتی۔ بانو چھت پر پورا گھنٹہ بتا کر آتی تھی۔ وہ جیسی ہی نیچے اترتی، میری ساس اس پر کوئی جملہ کس دیتی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا گھر پانی پت کا میدان جنگ بن جاتا۔ پہلے پہل تو مجھے لگتا تھا کہ میری ساس بانو کو اس لیے آڑے ہاتھوں لیتی تھی کیونکہ وہ اسکول سے واپس آنے کے بعد بستہ کھول کر بھی نہیں دیکھتی تھی، مگر اب جب مجھے اس گھر میں آئے 1 ہفتہ ہو گیا تو یہ بات مجھ پر عیاں ہو چکی تھی کہ میری ساس بانو کو چھت پر جانے سے روکتی تھی، مگر وہ ان کی بات کو توجہ ہی نہ دیتی۔ پھر شام کو جب اکبر آتے تو سیدھا بانو کے کمرے میں چلے جاتے۔ نہ جانے دونوں بہن بھائی گھنٹہ بھر کیا میٹنگ کرتے رہتے۔ بانو کے کمرے سے نکل کر وہ چھت پر چلے جاتے اور وہاں بھی کافی دیر بیٹھے رہتے۔ میں کمرے میں بیٹھی کوستی رہتی۔ شام گئے جب اکبر کمرے میں آئے تو میں منہ بسور کر کے بیٹھ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنس پڑے اور بولے، آج تو سورج سوا نیزے پر ہے، اللہ خیر کرے۔ ان کے ہونے سے مجھے ہمت مل گئی، اس سے میں شکوہ کیے بنا نہ رہ سکی کہ آپ نے مجھے گھر والوں سے نہ کھلنے ملنے دیتے ہیں اور نہ ہی مجھے وقت دیتے ہیں، چھت پر بیٹھے رہتے ہیں، نہ جانے کیا خزانہ چھپا کر رکھا ہے وہاں۔ وہ ایک دم ہی سیدھے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر میں ڈر گئی۔ وہ بنا کچھ کہے ہی گھر سے نکل گئے۔ رات کے کھانے کے لیے بھی واپس نہ آئے۔ بانو کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ اس نے الگ اکبر بھائی کہاں گئے کی گردان لگائی ہوئی تھی۔ رات کے 10 بج چکے تھے مگر اکبر کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی کہ نہ جانے میری کس بات پر وہ مجھ سے اس قدر خفا ہو گئے۔ بانو جیسے ہی کمرے میں گئی، میری ساتھ تست اٹھ کر چھٹ میرے پاس آئی اور بولی، ابھی تمہاری شادی کو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے اور تمہارا شوہر غائب رہنے لگا ہے، اس پر کڑی نگاہ رکھو۔ ساس کی بات سن کر مجھے ڈھیروں وسوسوں نے آن گھیرا۔ تبھی اکبر دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے مجھے اور اپنی امی کو یوں قریب کھڑے دیکھ لیا۔ انہوں نے کچھ کہا بنا مجھے کلائی سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئے اور غصے سے بولے، شہلا کیا کہہ رہی تھی میں تمہیں امی؟ میرا تو دل پہلے ہی لرز رہا تھا۔ ان کے غصے بھری آواز سنی تو میری آنکھیں بھیگ گئی اور میں رونے لگی۔ میں بولی، آنٹی کہہ رہی تھی کہ اکبر کا خیال رکھا کرو۔ میں نے جان بوجھ کر بات پلٹا کر بتائی تھی کہ وہ تو اپنی ماں سے پہلے دن سے ہی بدظن تھے، نہ جانے اس کی وجہ سے کیا تھی۔ اکبر کو میرے جواب سن کر کچھ تسلی ہوئی، پھر بڑے تحمل سے بولے، شہلا میں نے چھت پر اعلیٰ نسل کے طوطے پالے ہوئے ہیں۔ اس موسم میں طوطیاں انڈوں پر بیٹھ کر نکالتی ہیں، اس طرح ان کی نسل میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اگر طوطے کسی اجنبی شخص کو اپنے پنجرے کے پاس دیکھ لیں تو ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے، پھر وہ انڈوں سے بچے نہیں نکالتے اور اپنے انڈے خود ہی توڑ دیتے ہیں۔ تم ابھی ان کے لیے اجنبی ہو، اس لیے تمہیں منع کرتا ہوں۔ اکبر کی بات سن کر میرا دل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ میں بچوں کی طرف پرجوش ہو گئی۔ میں بولی، پرندے تو مجھے بھی بہت پسند ہیں، میں آپ کے طوطوں کا خیال رکھوں گی۔ بانو بھی تو خیال رکھتی ہے نا؟ اکبر ہنس کر بولے، میرے طوطے بانو سے مانوس ہیں، میں نے ان کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ مجھے طوطوں کی رپورٹ دیا کرے۔ مجھے ساری بات سمجھ گئی۔ پھر میں بولی، آپ آنٹی کے پاس بیٹھنے سے منع کیوں کرتے ہیں؟ وہ بولے، کیونکہ امی تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، تم نہیں دیکھتی کہ وہ ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتی رہتی ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اکبر کے جوابات نے میرے دل کو بڑی ڈھارس دے دی۔ میں بڑی ہلکی پھلکی سی ہو گئی۔ اگلے دن پھر اکبر میرے کان میں بولے کہ چھت پر مت جانا اور میری امی سے دور رہنا، لیکن میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا کہ میں اکبر سے چھپ کر آنٹی کا خیال رکھوں گی۔ بیماری میں اولاد کیا ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے؟ اکبر اور بانو دونوں اپنی ماں سے غیروں جیسا سلوک رکھتے تھے، مگر میں تو ایسا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں دونوں کے جانے کے بعد اپنی ساس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں بولی، آنٹی آپ کے سر میں تیل لگا کر مالش کر دوں؟ انہوں نے جلدی جلدی ہاں میں سر ہلایا کہ مبادہ کہیں میں مکر ہی نہ جاؤں۔ میں نے ان کے سر میں تیل لگاتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، جبکہ میری ساس بار بار مجھ سے اصرار کر رہی تھی کہ تم چھت پر جا کر وہاں کی صفائی کر دو۔ میں بولی، آنٹی مجھے اکبر نے چھت پر جانے سے منع کیا ہے۔ وہ بولی، ہم دونوں گھر میں اکیلی ہیں، نہ تم کو کس بات کا ڈر ہے؟ میں نے سوچا کہ اگر میں نے اپنی ساس کو انکار کر دیا تو وہ خفا ہی نہ ہو جائیں، وہ کہیں گی کہ پہلی بار کسی کام کا بولا ہے اور وہ بھی بہو نے منہ پر انکار کر دیا۔ ویسے بھی مجھے طوطے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میری بدقسمتی یہ ہوئی
کہ میں جیسے ہی جھاڑو لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگی، بانو اچانک ہی گیٹ کھول کر گھر داخل ہو چکی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے میرے پیچھے آئی تو اس نے مجھے کلائی سے پکڑ کر نیچے کی جانب کھینچا۔ وہ بولی، آپ کو بھائی نے چھت پر جانے سے منع کیا تھا نا، مگر آپ نے ان کی بات نہیں مانی۔ میں بھی بھائی کو فون کر کے بتاتی ہوں۔ میں خوف سے کانپنے لگی۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ تم اکبر کو کچھ مت بتانا، مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور فون ملا کر اکبر سے بولی، میں نے بھابھی کو چھت پر جاتے ہوئے رنگوں ہاتھوں پکڑ لیا۔ آپ یہ شکر کریں کہ آج جمعے کا دن تھا اور مجھے اسکول سے آدھی چھٹی ملی، ورنہ سوچے کہ کیا غضب ہو جاتا۔ میں نے اپنی عقل پر ماتم کر لیا کہ میں یہ بات نظر انداز کیوں کر دی کہ آج تو آدھی چھٹی تھی۔ بانو نے مجھے فون پکڑا دیا اور بولی کہ بھائی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے فون کان سے لگا کر ہیلو کیا تو اکبر کی غصے بھری آواز سنائی دی۔ وہ بولے، آج میں اس کو تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، لیکن ایک بار بھی تم نے یہ حرکت دوبارہ کرنے کی کوشش کی تو میں کچھ بھی سوچے سمجھے بنا تمہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ مجھے اکبر سے اس قسم کے الفاظ کی توقع نہیں تھی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر روتی رہی۔ شام ہوئی تو اکبر آفس سے لوٹ آئے اور معمول کے مطابق بانو کے کمرے میں چلے گئے اور پھر چھت پر۔ میں کمرے میں بیٹھی خوف سے کانپی جاتی اور روتی جاتی کہ اب نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ لیکن جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو بڑے نرم انداز سے بولے، شہلا کیا بات ہے، آج اندھیرا کر کے کیوں بیٹھی ہو؟ اکبر کی بات سن کر میرے دل کو کچھ ڈھارس ملی۔ میں جلدی سے اٹھی اور اکبر سے بولی، میں چھت پر جانا نہیں چاہتی تھی، آنٹی نے زبردستی بھیجا تھا۔ اکبر نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلا دیا۔ وہ بولے، اس لیے تو میں تمہیں امی کے پاس بیٹھنے سے منع کرتا ہوں کیونکہ وہ ہم دونوں کو بسنے نہیں دینا چاہتی۔ میں حیرت سے ڈوب گئی۔ آخر وہ کیسی ماں تھی جو بیٹے کا گھر اجاڑنا چاہتی تھی؟ رات کا کھانا ہم سب نے مل کر کھایا، مگر میں اپنی ساس اور بانوں سے بدگمان ہو چکی تھی، اس لیے میں نے ان دونوں سے کوئی بات نہ کی۔ رات میں سو رہی تھی کہ اچانک ہی میری آنکھ کھٹکنے کی وجہ سے کھل گئی، لیکن مجھے دوبارہ نیند نہ آئی۔ میں پہلو پر پہلو بدلتی رہ گئی۔ پیاس کی شدت سے گلے میں کانٹے چبھنے لگے، اس لیے میں اٹھ کر باہر سین میں نکل آئی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے بانو اور اپنی ساس کو سر جوڑ کر بیٹھے دیکھا۔ نہ جانے وہ دونوں آپس میں کیا خسر پسر کر رہی تھی۔ میں دبے قدموں واپس اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ یہ بات تو بہت واضح تھی کہ میری ساس اور بانو اندر سے ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی، اکبر کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے آپس میں لڑتی تھی، پھر رات کے نہ جانے کیا کیا منصوبے بناتی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ گیا آج کا واقعہ بھی ایک سوچی سمجھی تال تھا۔ آنٹی نے مجھے اس وقت چھت پر بھیجا جب بانو کی واپسی کا وقت ہو گیا تھا، لیکن پھر دل میں یہ خیال اٹھتا کہ اکبر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ طوطے تو اکثر گھروں میں پائے جاتے ہیں، مگر اس قدر احتیاط اس قدر دیکھنے کو نہ ملی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں بڑے طریقے سے ان تینوں کو بے نقاب کر کے رہوں گی۔ اگلے دن آفس جانے سے قبل اکبر نے اپنا وہی جملہ دہرایا جو وہ ہمیشہ دہرایا کرتے تھے۔ اکبر اور بانو کے جانے کے بعد میں بھی اپنے کمرے میں گھس گئی۔ میری ساس مجھے مسلسل آوازیں دی جا رہی تھی۔ وہ کبھی کہتی کہ آ کر میری ٹانگیں دبا دو اور کبھی کہتی کہ سر میں تیل ڈال دو۔ دل چاہتا تھا کہ ان کی بات مان لوں، مگر ذہن مسلسل انکاری تھا، اس لیے میں دل و دماغ کی جنگ میں مبتلا رہی، مگر کمرے سے باہر نہ نکلی۔ دوپہر 2 بجے کے قریب بانو گھر آ گئی۔ وہ سیدھا میرے کمرے میں ہی آئی، بولی، بھابھی میں نے محسوس کیا کہ آپ ناراض ہو گئی، مگر آپ خود کو میری جگہ رکھ کر دیکھیں تو آپ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ میں بن باپ کی بیٹی ہوں، ماں کا ذہنی توازن بھی بگڑا ہوا ہے۔ اب اکبر بھائی ہی ہیں جو میرے لیے ماں اور باپ دونوں بن گئے۔ اب انہوں نے مجھے فقط ایک کام سونپا ہے اور وہ ہے ان طوطوں کی حفاظت۔ کیا میں ان کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ پھر مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر اکبر بھائی ناراض ہو گئے تو میں کہیں کی بھی نہیں رہوں گی۔ آپ اپنا غصہ تھوک دیں اور میرے ساتھ دوستی کر لیں۔ دیکھیں میں آپ کے لیے اسکول سے کیا چیز لائی ہوں، شکرکندی کی کھٹی میٹھی چاٹ۔ اتنا کہہ کر بانو کچن میں چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں 2 پلیٹس تھی جن میں چاٹ تھی۔ میرے منہ میں ایک دم سے پانی بھر آیا۔ پھر مجھے بانو کی باتیں بھی کچھ معقول ہی لگیں، اس لیے میں نے مسکرا کر اس سے وہ پلیٹ پکڑی اور کھاتے ہوئے باتیں کرنے لگی۔ وہ مجھے اسکول کے قصے سناتی رہی۔ چاٹ کھا کر وہ بولی، بھابھی اب میں ذرا طوطے دیکھ کر آؤں، پھر اپنے کمرے میں جا کر میں سو جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے بھی جمائیاں آنے لگی اور میں بھی لیٹ گئی۔ پھر کچھ خبر ہی نہ ہوئی کہ کب نیند آ گئی۔ شام گئے میری آنکھ کھلی، آنکھوں کے گرد اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ میں پھر سے سو جاؤں، مگر ہمت کر کے اٹھ بیٹھی۔ میں جیسے ہی باہر گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اکبر اور بانو چھت سے نیچے اتر رہے تھے اور ان کے ساتھ ہی ایک خاتون ڈاکٹر بھی آگے آگے چل رہی تھی۔ میری ساس اس ڈاکٹر کو دیکھ کر چلانے لگی، مجھے بتا دے سب خیر ہے نا؟ وہ ڈاکٹر اسباہت میں سر ہلا کر باہر نکل گئی۔ میں جلدی سے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی اور سوتی رہی۔ ڈاکٹر کو رخصت کرنے کے بعد اکبر دبے کمرے میں آئے اور مجھے سوتا دیکھ کر پھر سے باہر نکل گئے۔ میں حیران تھی کہ میں اس ٹائم کبھی نہ سوئی تھی، آج یوں اچانک کیسے سو گئی، لیکن اس بارے میں نے زیادہ دھیان نہ دیا۔
मुझे रह रह कर ख्याल आ रहा था डॉक्टर छत पर क्या करने गई थी। क्या तोतों के भी डॉक्टर होते हैं? ये सब बातें मेरी अकल को झंझोड़ रही थी। अब मुझे अपनी सास की बातों की समझ आने लगी। शायद वो मुझे ऊपर से इसलिए भेजना चाहती थी कि वहां कोई मेरा राज मेरा मुंतजिर था, जो अकबर मुझसे छुपाना चाह रहे थे। लेकिन मैं अकबर की नाराजगी को मोल नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि मुझे अपने शौहर से शदीद किस्म की मोहब्बत थी। आधा घंटा मैं यूं ही पड़ी रही। फिर जब मैं बाहर निकली तो बानो से सब पहले पूछा कि अकबर कहाँ है। इसने आंखों में हैरत भर के मुझे देखा और बोली, भाभी इस टाइम अकबर भाई कहाँ होते हैं? अपने ऑफिस ना, आज भी वो वहीं पर ही हैं। बानो मुझसे न जाने क्यों झूठ बोल रही थी। मैंने सर झटक दिया। मैं जानती थी कि अकबर अभी थोड़ी ही देर में घर में दाखिल हो जाएंगे, मगर अकबर हमेशा की तरह 6 बजे के बाद ही घर लौटे। मैं इनको देखकर बोली, अकबर आप कहाँ रह गए थे? उन्होंने मुझे ऐसी नजरों से देखा जैसे मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया हो। वो बोले, मैं तो ऑफिस इसी वक्त लौटता हूँ, तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने नफी में सर हिलाकर कहा, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरा दिमाग अंदर से शल हो गया। मैं चाहती थी कि सबके सामने ही छत पर जाकर राज मालूम कर लूं, मगर फिर अकबर का प्यार और इनका गुस्से का डर मुझे सब कुछ करने से रोक गया। अब यूं ही दिन गुजरते जा रहे थे और मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। यूं ही एक दिन मैं सहन में बैठी बाल संवार रही थी कि मुझे चीखने की आवाज सुनाई दी। मैंने अपनी सास की तरफ देखा और उन्होंने मेरी जानिब। फिर चीखों की आवाज बढ़ती ही चली जा रही थी। ये आवाजें छत से आ रही थी। मेरी सास घुटनों की मरीजा थी, वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती थी, लेकिन ये आवाजें सुनकर वो अपना सब कुछ दुख दर्द भूल बैठी और छत पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। अभी उन्होंने 2 सीढ़ियां ही अबूर की थी, इनके घुटनों ने जवाब दे दिया। मैं सारी सूरत हाल से परेशान होकर खड़ी थी और इसी सोच में डूबी हुई थी कि क्या करूं। तभी मेरी सास ने अचानक मेरे पांव पकड़ लिए और रोती हुई बोली, जाओ छत पर जाकर इसे बचा लो, तुम्हें खुदा का वास्ता है। चीखों की आवाज भी बढ़ गई। मैं कुछ भी सोचे समझा बिना ऊपर की जानिब भागने लगी। देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। ऊपर तो कोई पिंजरा था ही नहीं। सामने एक कमरा बना हुआ था जिसे बाहर से कुंडी लगी हुई थी। ये आवाजें इसी कमरे से आ रही थी। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला तो ऊपर किसी तोते तोती का नामो निशान भी ना था। वहां एक कम उम्र की लड़की पीट पीट कर रो रही थी। यकीनन वो जचकी के अमल से गुजरने वाली थी। मैं भागकर इस लड़की के पास गई और इसे दिलासा दिया कि तुम फिक्र न करो, मैं भी डॉक्टरनी साहब को बुलाकर लाती हूँ। मैं भागकर नीचे गई और अपनी सास को ये सब बताया, मगर वो मेरी बात सुनकर हैरान ना हुई। मैंने दाई को फोन कर दिया है, वो बस पहुंचने ही वाली है। फिर मेरी सास ने मुझे ऊपर भेज दिया। मैं इस लड़की को दिलासा देती रही। इतनी देर में दाई आ गई। इसने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया। तकरीबन आधा घंटे के बाद मुझे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। दाई बोली, बेटा हुआ है। मैं इस बच्चे को लेकर नीचे आई। इतनी देर में बानो भी स्कूल से लौट आई। बच्चे को देखकर शश रह गई। मैं बोली, बानो देखो, तुम्हारे भाई की तोती ने अंडे से बच्चा निकाल लिया है। बानो का चेहरा सर्द पड़ गया। वो जल्दी से कमरे की जाने भागी और अकबर को फोन मिलाकर घर बुला लिया। वो जब घर लौटे तो बड़े बुखलाए हुए थे। मैंने कुछ दिखाकर बोली कि किस पर गया है ये। वो मुझे नजरअंदाज करके ऊपर चले गए। फिर बानो और अकबर दोनों इस लड़की को नीचे ले आए। मैं घर में खुद को बड़ा अजनबी सा महसूस कर रही थी। मुझे कोई इस राज में शामिल ही ना करता था। मुझे लगा कि शायद ये लड़की अकबर की बीवी है, इसलिए तो अकबर ने इसे मुझसे छुपा कर रखा है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं अपना सामान पैक कर रही थी जब अकबर कमरे में आए। ये क्या कर रही हो शहला? मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। अकबर बोले, शाला मुझसे कौन सी ऐसी खता हो गई कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? मैं बोली, अल्लाह ने आपको चांद सा बेटा दे दिया, और आपको क्या चाहिए? मेरी तो आपको पहले भी परवाह नहीं थी। ऑफिस से आकर आप बानो के पास बैठते हैं, फिर आप छत पर चले जाते। मैं तो आपकी जिंदगी में कुछ हुई नहीं। अकबर ने मेरे सामने कपड़ों वाला बैग उठा लिया और हाथ थाम कर मुझे अपने रूबरू बिठा लिया। फिर बोले, शहला मेरी बात को गौर से सुनो। तुम जानती हो क्या ये लड़की जो छत पर रहती थी, ये मेरी सकी बहन है। इसका नाम आलिया है। ये जब 16 साल की हुई तो न जाने किस बदबख्त की बातों में आ गई। इसने छुपकर इससे निकाह कर लिया और ये हामला हो गई। अम्मी ने ये बात मुझसे छुपा ली, लेकिन मुझे आलिया के बढ़ते पेट से अंदाजा हो गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। मैंने बानो से तफ्तीश की। वो छोटी थी और डर गई और सब कुछ मुझे बताने पर रजामंद हो गई। वो सब कुछ सुनकर मैं लरज कर रह गया। आलिया से जब मैंने इस्तफार किया तो वो रोने लगी। इसने मुझे अपने शौहर का नाम नहीं बताया। फिर मोहल्ले वालों को हम कैसे बताते कि किसका बच्चा है? मेरी मासूम बहन बदनाम होकर रह जाती और हम भी किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहे। इसलिए मैंने इसे हदायत की कि वो छत पर ही रहे। वो रजामंद हो गई, लेकिन इनको लगता था कि मैं और बानो आलिया के जुर्म को सजा देने के लिए इसे छत पर कैद किए हुए हैं। अम्मी घुटनों की वजह से छत पर नहीं जा सकती थी, इसलिए हर लम्हा मुझसे और बानो से लड़ती रहती कि मेरी बेटी को नीचे ले आओ। जहाँ तक तुम्हारी बात है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी तुम हमारे घर में नई नई आई थी। तो मेरी बहन के मुतालिक कोई गलत राय भी कायम कर सकती थी।
मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़कर न चली जाओ। अब जब हर चीज तुम्हारे सामने आ ही गई तो मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। तुम मेरी बात मानोगी। मैं अकबर की बातें सुनकर आलिया के लिए परेशान हो गई। मैंने झट से इस्बात में सर हिला दिया तो अकबर बोले, शाहला तुम आलिया के साथ दोस्ती का रिश्ता कायम कर लो। तुम ही वाहिद वो इंसान हो जिसे आलिया अपना राज बता सकती है, क्योंकि इसने ना बानो को कुछ बताया और ना ही अम्मी को। मैंने अकबर से वादा किया कि मैं आलिया से पूछ कर ही रहूंगी। अब हर लम्हा आलिया के साथ साथ रहती। मैं इसका और इसके बच्चे का बहुत ख्याल रखती। मैंने एक दिन आलिया से कहा कि ये बच्चा कितना बदनसीब है कि इस बेचारे को बाप का प्यार भी ना मिला। आलिया बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर वो बोली, भाभी इस बच्चे का बाप वकास है, मेरे बचपन का मगेतर। न जाने इसे क्या सूझी थी, इसने एडवेंचर के तौर पर मुझसे छुप कर निकाह कर लिया। जब मैं उम्मीद से हो गई तो वो डर गया और पीछे हट गया, क्योंकि वो खुद भी कॉलेज का स्टूडेंट है। वो घर वालों को ये सब बताना नहीं चाहता था। आलिया की बात सुनकर मेरे सर से बोझ सरक गया। मामला तो बहुत सीधा था। हम बिला वजह ही घबरा रहे थे। मैंने अकबर से बात की तो उन्होंने भी शुक्र का सांस लिया। फिर सारा मामला सुधर गया। अकबर फूफो के घर गए। उन्होंने सारी बात कर ली। फूफो बोली कि कुछ सालों बाद भी तो हमने आलिया को बहू बनाकर ले जाना ही था, तो आज क्यों नहीं। मैं आलिया आग बच्चे के साथ रुखसत होकर ससुराल चली गई। हमारे घर एक बार फिर से खुशियों का दौर दारा शुरू हो चुका था।